اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صاحبان ایمان مومن مومنات، ایک بہن کا میسج آیا کہ کافی عرصے سے میری شادی کو تقریباً کوئی 3-4 سال ہو گئے ہیں۔ ابتدائی دنوں میں تو میرے شوہر کی توجہات میری طرف تھیں اور اپنے والدین کی طرف بھی لے آتا تھا، کہیں فنکشن ہوتا تو ادھر بھی لے جاتا تھا، بازار سے کوئی چیز لینی ہو تو وہ بھی بڑی خوشی سے لاتا تھا۔ رفتہ رفتہ حالات بدلتے رہے، اس کے اندر تبدیلی آتی گئی کہ توجہ بھی ہٹ گئی، اور مثلا جو بچوں کے لیے یا فیملی کے لیے جو ایک اخراجات کا سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی بند کرتا گیا، اور مار پیٹ لڑائی جھگڑے، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ وہ طلاق کی دھمکیاں بھی دیتا ہے۔ کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسی تسبیح بتائیں، ذکر بتائیں کہ میرے شوہر کی توجہ میری طرف ہو، اور وہ جو مار پٹائی والا سلسلہ ہے وہ بھی ختم ہو، اور اپنے بچوں کو توجہ دے، میری طرف بھی توجہ دے۔ تو میں ان تمام بہنوں سے، بیٹیوں سے جو شادی شدہ ہیں، عرض کروں گا کہ سب سے پہلے آپس میں کمپرومائز کیا کریں۔ گھر کو چلانے میں صبر و تحمل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اگر کہیں 19-20 ہو بھی جاتا ہے تو صلح صلح کے ساتھ اس کو آپ بیٹھ کر کمرے میں جو ہے اس کام کو حل کر لیا کریں، تیسرے بندے کو موقع نہیں دیا کریں۔ تو اس بہن کے لیے اور باقیوں کے لیے بھی یہ آج نسخہ بیان کرنے چلا ہوں کہ اپنے شوہر کی توجہ، محبت، پیار، اخلاص موڑنے کے لیے اور دوسروں سے اس کی توجہ کو ہٹانے کے لیے جو ہے یہ نسخہ ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ مصلی پہ کھڑے ہو کر نیت کریں گی کہ 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں قضاء حاجت کے لیے، حاجت کی قبولیت کے لیے، قربتاً الی اللہ۔ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد جو بھی آپ کو سورہ یاد ہو قرآن کی وہ پڑھیں۔ دوسری رکعت میں قنوت میں جو بھی دعا یاد ہے وہ پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع بجا لیں، رکوع مکمل کرنے کے بعد 2 سجدے، تشہد، سلام مکمل کریں، اور اس کے بعد تسبیح جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھیں۔ اب تسبیح پڑھنے کے بعد کوئی ایسی مٹھائی اپنے سامنے رکھنی ہے جو میٹھی چیز، مثال کے طور پر فروٹ ہے یا رسگلے ہیں، برفی ہے، کھویا ہے، یا کوئی اس طرح کی، وہ آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے، اور اس پر جو ہے ناد علی کو، ناد علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناد علیم مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ وبنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ اس کو 109 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد اسی مٹھائی پر جو ہے آپ نے پھونک مارنی ہے، دم کرنا ہے۔ پھر سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 جو ہے، اس آیہ مبارکہ کو 1 مرتبہ اس مٹھائی پر دم کر کے آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اب جب شوہر آئے تو اس کو یہ مٹھائی آپ نے کھلا دینی ہے۔ ہفتے میں 2-3 مرتبہ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے شوہر کی توجہ آپ کی طرف مبذول ہوگی۔ وہ جو لڑائی جھگڑے کا، ناراضگی کا پہلو ہے، سلسلہ ہے، وہ باب بند ہو جائے گا۔ اس میں کیا ہوگا، ایک دوسرے کے لیے اخلاص پیدا ہوگا، ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوگی، اور خود شوہر چند ہی دن میں آپ دیکھیں گے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں، زیادتیاں ہوئی ہیں، ان کے لیے آپ سے جو ہے معافی طلب کرے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ عمل کسی کو غلام بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ شوہر کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنا، اپنی طرف موڑنا ہے، اور اس کے دل میں اپنے لیے محبت، پیار اور اخلاص کو پیدا کرنا ہے۔ تو میں تمام بہنوں سے عرض کروں گا کہ جنہوں نے یہ ویڈیو سنی، ان سے کہ آپ اس ویڈیو کو اور بھی گروپس میں، مومنات میں شیئر کیجئے۔ ہو سکتا ہے کسی کا گھر آباد ہو جائے، کسی کے ہاں جو ناراضگی کا پہلو چل رہا ہے، لڑائی جھگڑے کا، کہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ایک صدقہ جاریہ ہے کسی کے لیے نیکی کرنا۔ تو اس بہن کے لیے بھی یہ ایک ویڈیو تھی، تو آپ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس نسخے کو کیا کرنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد قضاء حاجت کی نیت سے، پھر اس کے بعد تسبیح جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، پھر ناد علی جو ہے 109 مرتبہ، اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کو کسی مٹھائی پر پھونک مار کے دم کر کے
ہفتے میں 2-3 مرتبہ یہ عمل کرتی رہیں اور انشاءاللہ تعالی بہترین نتیجہ دیکھیں گے۔ آپ سب سے عرض ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا، سبسکرائب فرما دیجئے، لائک اور شیئر کر کے دوسرے مومنین کو بھی بطور صدقہ جاریہ لطف و محبتاً شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔